السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے قوم بنی اسرائیل کی اس گائے کے واقعے کو لے کر آئے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی سے نجات پا کر آزاد قوم بنی تو ان کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں سے ایک نہایت عجیب و غریب اور سبق آموز واقعہ قرآن کی سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، جو واقعہ بقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو چپکے سے قتل کر دیا گیا۔ قاتل معلوم نہ ہو سکا اور قوم کے افراد آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات بڑھتے بڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ یہ سن کر قوم حیران ہو گئی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اللہ کا حکم مذاق نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد بجائے اطاعت کے بنی اسرائیل نے اس حکم میں تاخیر اور سوالات اور شک و شبہات کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے پوچھا، وہ گائے کیسی ہو؟ اللہ نے فرمایا، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اس کے بعد پھر سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا، خالص زرد رنگ کی ہو، یعنی پیلے رنگ کی ہو، ایسی کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ اس پر بھی انہوں نے اطمینان نہ کیا اور کہا، ہم پر گائے کی صفات واضح نہیں، مزید بتائیے۔ فرمایا، ایسی گائے ہو جو نہ زمین جوتتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو اور بے عیب ہو۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو اب ان پر معاملہ سخت ہو چکا تھا، کیونکہ اب ایسی گائے پورے علاقے میں ایک ہی پائی گئی، وہ بھی ایک یتیم بچے کی ملکیت تھی جس کی ماں نے اس گائے کو اللہ کے لیے نذر کیا تھا، اور گائے کسی کام میں استعمال نہ کی گئی تھی۔ اس بچے نے گائے کی اتنی قیمت مانگی کہ سونا تول کر دیا گیا۔ بالآخر سخت مجبوری میں انہوں نے وہی گائے خریدی اور ذبح کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا مقتول، یعنی جسے قتل کیا گیا، اس کے جسم پر مارا جائے۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا مارا گیا، سب کے سامنے مقتول زندہ ہو گیا۔ وہ بول اٹھا اور اپنے قاتل کا نام لے دیا۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ قاتل انہی کا قریبی رشتہ دار تھا جو مال و جائیداد کے لالچ میں اسے قتل کر چکا تھا۔ پھر وہ مقتول دوبارہ فوت ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس واقعے سے کئی عظیم سبق ملتے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم عقل سے بالاتر ہو سکتا ہے، مگر اس پر ایمان اور اطاعت ہی بندگی کی اصل علامت ہے۔ بلا وجہ کے سوالات اور تاخیر اللہ کی ناراضگی اور سختی کا سبب بن سکتی ہے۔ دنیا کی محبت اور مال کی لالچ انسان کو قتل جیسے سنگین گناہ پر بھی آمادہ کر سکتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مردے کو زندہ کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اور یہی واقعہ اس سورت کی سب سے بڑی نشانی بنا، جس کا نام البقرہ رکھا گیا،
یہ واقعہ آج کے انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اس پر فوری اور دل و جان سے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اپنے علم و فہم کو ایک طرف رکھ کر رب کی رضا کو مقدم رکھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے حکم پر سر جھکا دیا، ویسے ہی ہر سچے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے کیوں اور کیسے کو چھوڑ کر سمعنا و اطعنا کی عملی مثال بن جائے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بغیر سوال اور شک کے اپنے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرنے والا بنا، ہمیں ضد، لالچ اور دنیا کی محبت سے بچا اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھا بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح کی قرآنی واقعات اور اسلامی واقعات والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔